अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और तमाम नए सुनने वालों को, पुराने सुनने वालों को, सबको चैनल पर खुशामदीद। और वो तमाम लोग जो पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, तो जनाब अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल भी है, उर्दू नोवेल्टिया बाय निखत, उसे भी विज़िट कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो जनाब कहानी का नाम है पलकों से उठाऊं उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 3। वो बैक सीट पर सचमुच गहरी नींद सो गया था। फरीशा ने पहले तो विंडो ग्लास पर बहुत आहिस्ता से अंगूठी से टक टक किया, मगर जब हल्की टक टक से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो खौफ तो बेसब्री के आलम में दोनों हाथों से धप धप करना शुरू कर दिया। वासिफ की नींद टूटी तो उसे यूँ महसूस हुआ जैसे आसपास कोई हंगामा फूट पड़ा हो। फ़ौरन उठकर सर झटककर गहरी नींद के असर से बाहर आने के जतन करने लगा, मगर फरी से तो सब्र ही नहीं हो रहा था। उसे तो कार का दरवाज़ा खोलकर मुंतज़िर ड्राइवर की आदत थी। ड्राइवर को भी उसके मिजाज का अच्छी तरह अंदाज़ा था। इस तरह की कोताही करने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मगर वासिफ तो सुकून से बैठा खुद को चार्ज कर रहा था। उसी वक्त धप धप की तकरार सुनकर गार्ड करीब आ गया और फरी की तरफ मुतफक्किर नज़रों से देख रहा था, जो नॉन स्टॉप विंडो ग्लास पर धप धप कर रही थी। वो फरी के करीब आकर आंखें फाड़ फाड़ कर अंदर झांकने लगा और बड़ी तशवीश से गोया हुआ। वो वासिफ को मैडम का ड्राइवर समझ रहा था। मैडम, ये नशा तो नहीं करता? उसी वक्त वासिफ ने डोर खोल दिया था। माहौल में खटाक की आवाज़ मुर्तश हुई। गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। फरी उछल कर बैठ गई और खा जाने वाली नज़रों से वासिफ की तरफ देखा, जिसके बिखरे बाल पेशानी पर झुक आए थे। गार्ड ने ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। कुछ पीकर सो रहे थे क्या? वो गुर्राई। किसी का खून पीने का इरादा तो करता हूँ, फिर सोचता हूँ बाद में देखेंगे। उसने बैक मिरर में खुद को देखते हुए बाल उंगलियों से संवारना शुरू कर दिए। हाँ तो हो ही जानवर, वो भड़की। जानवर से फॉर्च्यूनर ड्राइव करवाती हो? तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना होगा। फजूल की बातें नहीं सुनूंगी, गाड़ी चलाओ। उसने बदिक्कत तमाम अपनी बुलंद होती हुई आवाज़ को कंट्रोल किया। 3 घंटे फजूल बातें करके आई हो, अब मेरी भी सुनना पड़ेंगी। ड्राइवर नहीं हूँ, कज़न हूँ। वासिफ ने स्पीड बढ़ाते हुए ज़रा की ज़रा उसकी तरफ देखा। वो आग बरसाती आँखों से उसकी तरफ देख रही थी। दोनों की निगाहों का तसादुम ज़रूर हुआ, मगर रोशनी मद्दम होने की वजह से तासुरात 100% मुंतकिल ना हो सके। ज़बरदस्ती के कज़न हो? मेरे पापा तो कंसिडर ही नहीं करते। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर अपनी जुल्फ़ें संवारने लगी। यानी वो अपनी सगी बहन को ही कंसिडर नहीं करते? वासिफ ने भरपूर कहकहा लगाया। फुप्पो तो उनकी बहन है, मगर तुम पता नहीं कहाँ से आए हो। फरी ने बेढब अंदाज में इंतहाई नामुनासिब बात कर डाली थी। वासिफ ने ज़ोर से ब्रेक लगाया था, इतनी ज़ोर से कि वो आगे की तरफ झुक गई थी और डैशबोर्ड पर दोनों हाथ रख लिए थे। अपने बाप से पूछो मेरा पता, मैं अपनी माँ की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो जो लड़की नुमा लड़का तुम्हें बिछड़ी हुई औलाद की तरह गले लगाता है, वो क्या लगता है तुम्हारा? अगर वो गले ना लगाए तो क्या उसका बिजनेस लॉस हो जाएगा? एक्टिंग करता है सिर्फ लड़कियों को गले से लगाने के लिए। उसने ये गेटअप किया हुआ है, रईसों की बिगड़ी हुई कार्टून औलाद। वासिफ ने जीभ भरकर भड़ास निकाली। तुम मेरे दोस्त की इंसल्ट नहीं कर सकते, फरी हिज़्यानी अंदाज में चिल्लाई। जो मेरी माँ की इंसल्ट करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वासिफ गुर्राया। मैं पापा को बताऊंगी, देखना वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे, फरी मुट्ठियाँ भींच कर चिल्लाई। 1000 मरतबा बताओ, डरता नहीं हूँ मैं तुम्हारे बाप से। वो मुझे शूट नहीं कर सकते, जेल की हवा खाने के ख्याल से ही उनकी हवा उखड़ जाएगी। वासिफ ने गाड़ी को गियर लगाकर आगे बढ़ाते हुए कहा। अब तुम पापा की इंसल्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। रोडों पर फिरते नज़र आओगे। और ज़्यादा माँ माँ मत करो, तुम कौन सा अपनी माँ की इज्जत करते हो? फरी ने जनूनी अंदाज में दोनों हाथों से ड्राइविंग करते वासिफ का बाजू झंझोड़ दिया। वो मेरा माँ के साथ प्यार है। तुम्हारे बाप ने अपने ख़ानदान के साथ मिलकर उनकी दुर्गत बनाई है, अब भुगत रहे हैं। वासिफ ने ख़तरनाक हद तक स्पीड बढ़ा दी, जो उसके चढ़ते हुए पारे का पता दे रही थी। आंखों से गोया शोले निकल रहे थे। आहिस्ता चलाओ, मारोगे कहीं। अब फरी को इतनी खतरनाक स्पीड से सचमुच खौफ आया। वो हलक फाड़ कर चिल्लाई थी। जान बहुत प्यारी है, मरने से डरती हो? लेकिन जो डरता है वही तो मरता है। वासिफ पर उसके चिल्लाने से कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आया। मैं कहती हूँ स्पीड कंट्रोल करो। वो सचमुच खौफज़दा नज़र आई। आइंदा मुझे ड्राइवर नहीं बनाओगी। वासिफ ने स्पीड कम करते हुए वादे लेना शुरू कर दिए। नहीं नहीं, कभी नहीं। आइंदा तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहूँगी। मेरी बाइक ख़राब का मजाक नहीं उड़ाओगी। वो एक एक बात उसके सामने रख रहा था। रोज़ाना मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करोगी। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। पापा से कहकर तुम्हें नई कार दिलवा दूंगी। सॉरी, तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगी। वो छोटे बच्चे की तरह बेबसी से रोने वाली हो गई थी।
डबडबाई आंखों से रफ्तार बताने वाली सुई को भी देख रही थी, मगर फिर भी होशमंदी से कमिटमेंट कर रही थी। मुझे तुम्हारी कार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं अपनी कार अपने पैसों से ख़रीदूँगा। मुझे बस यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप चाहिए, और उस गाड़ी में जो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करती है। उसने साइड में गाड़ी रोक दी थी और दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाकर तकिया बनाकर सर के पीछे रखकर इत्मीनान से बैठ गया था। बाहर भी तारीकी थी और गाड़ी के अंदर भी। मैं पापा से तुम्हारी शिकायत करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। वह माहौल की नज़ाकत को महसूस करते हुए बड़बड़ाने के अंदाज में गोया हुई थी। मैं नीचे उतर रहा हूँ, तुम खुद ड्राइव करके चली जाओ। गाड़ी में टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। वासिफ अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतरने लगा। जो तुम कह रहे हो वो सब कुछ करूँगी। देखो कितना सन्नाटा है, कोई आ गया तो हम दोनों को हैंड्स अप कर देगा। फिर तुम क्या करोगे? बेबसी में भी अना से जान छुड़ाना मुश्किल था। खुद तो डर रही थी, अब वासिफ को भी डराने की कोशिश कर रही थी। आने वालों को कह दूंगा मैं तो ड्राइवर हूँ, ये गाड़ी मैडम की है। प्लीज़ वासिफ, सारे बदले ले लेना, मगर अभी तो यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वासिफ ने बड़े अजनबी अंदाज और बेमुरव्वती से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। अच्छा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो, फिर चलते हैं। जल्दी बदलो, फरी ने बेसब्री से बाहर झांकते हुए कहा। तुम आज सोसाइटी में डिनर करके आ रही हो ना? हाँ, मेरे दोस्त की बर्थडे थी। वो तो शुक्र करो ऐन वक्त पर प्रोग्राम चेंज हो गया, वरना प्लान तो 2 दरिया जाने का था। वो तो घर से और ज़्यादा दूर है, तुम तो मुझे मार ही देते वरना। स्टॉप, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं कहा था। वासिफ ने पोजीशन संभालकर गाड़ी स्टार्ट करने की नीयत की। फरी बेकरारी से उसकी एक एक हरकत पर निगाह किए हुए थी। आज का इवेंट बहुत इंजॉय किया ना? उसने इंजन स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा। इग्निशन में चाबी घूमते ही फरी की जान में जान आने लगी। और ये सब मेरी वजह से पॉसिबल हुआ ना? वासिफ की आवाज़ बेतासुर थी। यस ऑफ कोर्स, फरी ने उजलत भरे अंदाज में यूँ जवाब दिया जैसे रिकॉर्डेड प्ले हो रहा हो। क्या इन 3 घंटों में 1 सेकंड के लिए भी तुम्हें ख्याल आया कि मैं गाड़ी में भूखा प्यासा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ? ओह सॉरी, सर पर पड़ी थी ना। आहिस्ता आहिस्ता चोरों की तरह पीछे सरक रही थी। तो तुम अंदर आकर डिनर कर लेते, वो अच्छी बच्ची बनकर दबी जुबान में कह रही थी। मेरी टोटल पॉकेट मनी में 1 डिनर होता है यहाँ, वासिफ ने तंज से भरपूर कहकहा लगाया था। भाई तुम कर लेते, मैं पे कर देती। गाड़ी ने चंद सेकंड हरकत की थी, वासिफ ने फिर ब्रेक लगा दिए। फरी का दिल धक से रह गया। अब क्या हो गया? वो तो अच्छे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी। मेरी माँ का हिस्सा दबाकर बैठे हुए हो तुम लोग, हमारा ही माल हम पर एहसान करके खर्च करोगी। बहुत बेवकूफ़ बन चुके हम, अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। मेरी माँ ने मेहनत करके रिज़्क़े हलाल खिलाया है। वो जैसे गुर्राया था। मुझसे गलती होगी, आइंदा मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूंगी। ड्राइवर मर जाएगा तो घर से निकलना ही छोड़ दूंगी। अपने किसी फ्रेंड से कहती तो वो मुझे पिक कर लेता। परेशानी में इस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मान रही हूँ ना, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ये इतना घटिया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो दिल ही दिल में गोया दांत पीसते हुए सोच रही थी। अभी तो तुम जाकर सो जाओगी, सुबह से पता चलेगा कि कितना चेंज आया है। फरी ने अब दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। नाज़ों की पली के एसाब इतने मजबूत नहीं थे कि वो नापसंदीदा हालात ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सके। वासिफ के दिल को कुछ हुआ, मगर अब वो बिल्कुल खामोश था। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। फरी के औसान बहाल होने लगे। उसने डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू पेपर बक्स से टिश्यू खींचा और आंखों से पहले नाक पोंछने लगी। वासिफ अब खामोश था, निगाह विंड स्क्रीन पर थी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। मुझ पर आंसुओं का बिल्कुल असर नहीं होता। मेरी खामोशी की वजह तुम्हारे आंसू नहीं है, बल्कि खौफनाक भूख है। घर के गेट पर पहुंचकर उसने शफ़ाक लहजे में आखिरी बात की और दबाकर हॉर्न दिया। हेडलाइट्स की रोशनी में स्याह और ब्राउन गेट जगमगा रहा था। फरी का बस नहीं चल रहा था कि गाड़ी से उतरकर गेट फलांग जाए। हाय मॉम, जैन ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर झांका, क्योंकि उसे यकीन था कि अर्शिला उसका इंतज़ार कर रही होंगी। हाय, आ जाओ, अर्शिला निढाल कमज़ोर आवाज़ में मुखातिब थी। जैन ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। यू आर नॉट लुकिंग वेल, लगता है फिर तबीयत ख़राब है। लीव इट, ये तो चलता रहेगा। तुम सुनाओ, पार्टी कैसी रही? अर्शिला ने जैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जैसे उसका हाथ अपने हाथ में लेना चाह रही हों। फैंटास्टिक मॉम, हालांकि मेरे 3 फ्रेंड्स नहीं आ सके थे, इसी वजह से 2 दरिया जाने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ और हम लोग रोसाटी चले गए। लेकिन बहुत इंजॉय किया, चिल किया मॉम। वो माँ का हाथ दोनों हाथों में दबाकर बेड के किनारे बैठ गया और बहुत मोहब्बत से उनकी हथेली की पुश्त पर बोसा दिया। गिफ्ट भी मिले होंगे? अर्शिला ने बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से उसको देखते हुए कहा। सब ने मिलकर सिर्फ एक प्रेजेंट किया। जैन ने अर्शिला के हाथ पर फिर एक बोसा दिया। ओह गॉड, बहुत कंजूस है तुम्हारे फ्रेंड्स। अर्शिला ने अज़राह मजाक जैन से छेड़छाड़ की थी, वगरना उनके मिजाज में इस दर्जे की मादा परस्ती नहीं थी कि हर वक्त जहन में लेना देना ही चलता रहे।
اس معاملے میں ان کی بے نیازی قابل ذکر تھی، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی تھی۔ یا تو وہ حقیقتاً غنی تھیں، یا پھر زندگی میں حقیقی خوشیوں سے یکسر محرومی کے بعد دنیا ان کی نظر میں بے معنی ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں ڈائمنڈ رنگ چوری یا گم ہو جانے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ زین نے اپنی بیک پاکٹ سے خوبصورت ڈیزائن کی گولڈ چین نکال کر ارشیلا کے سامنے لہرائی۔ ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ ارشیلا کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میرے لیے لائے ہو؟ انہوں نے چین ہاتھ میں لیتے ہوئے خوشگوار موڈ میں زین کی طرف دیکھا۔ مام، یہ برتھ ڈے گفٹ ہے، سب نے مل کر دیا ہے۔ زین نے حیرت کا خاتمہ کیا۔ اوہ، بہت ایکسپینسو ہے بھائی، آج کل تو گولڈ کی قیمت بہت زیادہ ہے، خاصی مہنگی آئی ہوگی اور وزنی بھی ہے۔ وہ چین کو دونوں ہاتھوں میں لے کر الٹ پلٹ کرتے ہوئے مسکرا کر زین کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، بیوٹیفل، بہت پیارا ڈیزائن ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے او لیول پاس کیا تھا تو ممی نے مجھے ایسی ہی ایک چین گفٹ کی تھی، میرے جیولری باکس میں اب بھی پڑی ہوگی۔ تبھی وہ بولتے بولتے ایک دم چونک پڑی، جیسے اچانک کوئی غیر معمولی خیال ذہن میں وارد ہوا ہو۔ ویسے تمہارے فرینڈ نے تمہیں جیولری کیوں گفٹ کی ہے؟ ارشیلا کے چہرے سے رونق اور روشنی معدوم ہونے لگی۔ کیونکہ ان سب کو معلوم ہے کہ مجھے رسٹ واچز، چینز، رنگز وغیرہ کا بہت کریز ہے اور یوز بھی کرتا ہوں۔ زین نے بے پرواہی سے شانے اچکا کر ارشیلا کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر ارشیلا بہت سنجیدگی و متفکر انداز میں بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب تمہیں ٹین ایج سے باہر آنا چاہیے زین، انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا، اور میں تو تمہاری شادی بھی جلدی کرنا پسند کروں گی۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی تو فوراً شادی کر دوں گی، ورنہ میری پسند کی لڑکی سے کر لینا۔ شادی کے بعد اسٹڈی کرتے رہنا، تم فائنینشلی پرابلم سے آزاد ہو، پھر میں تمہاری گولڈن ایج کیوں ضائع کروں؟ ارشیلا اپنی رو میں بولتی جا رہی تھی۔ زین حیران پریشان ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آر یو سیریس مام؟ وہ جیسے دم بخود تھا۔ یس آف کورس، ارشیلا نے پاس پڑے کشن اٹھا کر اپنی کمر کے پیچھے پھنسا کر ٹیک لگا کر بیٹھنے کا اہتمام کیا۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو ہماری فیملی میں ایک ممبر کا اضافہ ہو جائے گا، پھر تمہارے پیارے پیارے بچے، ان لاز وغیرہ گھر میں ہیپی ایونٹس ہوا کریں گے۔ ارشیلا جیسے کوئی خواب دیکھتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ مدتوں سے نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دواؤں کے زیر اثر رہتی تھی، بغیر نیت و ارادے کے کہیں بھی سو جاتی تھی۔ موم، یو نو اٹس اے جوک فار می، زین بمشکل تمام حیرت کے دریا سے نکل آیا۔ آپ کو نہیں معلوم، شادی تو لائف کو بہت رف ٹف بنا دیتی ہے موم۔ لائف کا سارا چارم دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، اور کڈس مطلب بچوں کی وجہ سے بندہ کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے، پھر زندگی بندے کو گزارتی ہے، بندہ زندگی نہیں گزارتا۔ آئی لائک فینٹیسی موم، میں کبھی پریکٹیکل ہونا پسند نہیں کروں گا۔ سویٹ موم، مائنڈ اٹ۔ بہت واضح، مستحکم، فیصلہ کن، جرأت مندانہ انداز تھا۔ زین اٹھ کھڑا ہوا۔ ارشیلا ششدر سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے مان لیتی کہ زین تصوراتی دنیا میں رہتا ہے؟ وہ تو زندگی کی بھیانک حقیقت یوں بیان کر رہا تھا جیسے 4 شادیاں، وہ بھی ناکام شادیاں کرنے والا کوئی 80 سال کا بوڑھا بستر مرگ پر آخری نصیحتیں فرما رہا ہو۔ انسان نیچر کو اوائڈ کر کے سائیکو کیس بن جاتے ہیں۔ شادی ضرور کرنی چاہیے، اچھی شادی کی وجہ سے انسان نیچر کو انجوائے کرتا ہے۔ ناکام شادی سے وزڈم ملتی ہے، گہرائی آتی ہے، انسان مزید دھوکے کھانے سے بچ جاتا ہے۔ ارشیلا یوں کہہ رہی تھی جیسے کسی گہرے کنویں میں گردن جھکا کر بول رہی ہوں اور اپنی ہی آواز کی باز گشت سن رہی ہوں۔ اوکے، تو پھر اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لائف کے لاسٹ فیز میں بھی یہ پریکٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ زین نے چین کو ہوا میں اچھال کر یوں کیچ کیا جیسے کرکٹ کھیلتے ہوئے کیچ آؤٹ کر رہا ہو۔ کس کو پتا لائف کا لاسٹ فیز کون سا ہے؟ ارشیلا ہارے ہوئے جواری کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، زین کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اٹس اے ویلڈ پوائنٹ موم، میں آج کل پرسوں بھی تو مر سکتا ہوں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں تو ہمیں لانگ ٹرمز میں نہیں، آج میں جینا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے حق تک دیکھتی ارشیلا کی پیشانی پر جھک کر بوسہ دیا۔ گڈ نائٹ موم۔ گڈ نائٹ۔ ارشیلا کے ہونٹوں پر جنبش محسوس ہوئی، آواز کا ارتعاش نہیں تھا، ہاتھ دل پر تھا جیسے دل کے اڑان بھرنے کا اندیشہ ہو۔ زین جا رہا تھا اور وہ خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ زین نے دروازہ بہت آہستگی سے بند کیا تھا، بس ہلکی سی کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اوکے میری جان، میں تمہارے ویوز سمجھنے کی کوشش کروں گی، فی الحال تو میں شاکڈ ہوں۔ وہ کشن کمر کے نیچے سے نکال کر دائیں طرف رکھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اب وہ پھر اسی انداز میں دراز ہو گئیں جو زین کی آمد سے قبل تھا، سیدھی ساکت جیسے گھاس پر لیٹ کر ورزش کر رہی ہوں۔ تقریباً 5 منٹ ارشیلا نے خود کو مرتب کرنے کے لیے سانس کی مشق کی۔ پتہ نہیں زین سچائیاں ظاہر کر رہا ہے یا میں خود کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ ارشیلا نے دائیں طرف کروٹ لے کر آنکھیں موند لیں۔ ملازمین اپنے اپنے کوارٹر میں تھے، سارا اور سالار صاحب بھی غالباً سو چکے تھے، حالانکہ اس کا خیال تھا کہ ماں اس کے انتظار میں جاگتی ملیں گی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی صوفے پر ٹھہر گئی۔
जज्बात में वो तूफ़ानी आंधियाँ चल रही थीं कि खुद को कंट्रोल करना अजाब था। जी तो यही चाह रहा था कि ऊपर जाकर सोई हुई शमसा को झंझोड़ कर जगाए और उनको मजबूर कर दे कि वो वासिफ को कस के 2 थप्पड़ लगाएं। इतनी शर्मनाक बेबसी, वो भी रोड पर, वो भी उसके सामने जिसे वो किसी गिनती किसी शुमार में नहीं रखती थी। खुद को घर की 4 दीवारी के हिसार में पाकर जज्बा इंतकाम शिद्दत की उस इंतहा को छू रहा था कि यह शिद्दत एक दिया सलाई में मुंतकिल करके जंगल में आग लगाई जा सकती थी। उसने किचन में जाकर डिस्पेंसर से ठंडा यख पानी निकाल कर पिया। पानी पीने का वो अंदाज था जैसे सहरा में ऊँट पानी पीता है। एक सांस में गिलास खाली किया और खाली गिलास दोबारा से भरकर अब स्टूल पर बैठ गई थी। पानी पीने से इतना तो हुआ कि एसाब जंगी मार्के की कैफियत से बाहर आए। सांस मोतदल हुई। इंतकाम की आग सर्द तो ना हुई, मगर जंगी हिकमत अमली के असरार और रमूज़ खुलने लगे। ज़हन बेहतर अंदाज में काम करने लगा। शक्ल देखो ज़रा इसकी, मैं इसको यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप दूंगी। हाँ, उसने अब सिर्फ आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास छोड़कर स्टूल से उतर गई। अकेली लड़की को हीरो बनकर दिखा रहा था। मेरे पापा के सामने ये सब करके दिखाए ना, रोड पर खड़ा कर देंगे, मगर मैं मामा और फुप्पो को ज़रूर बताऊंगी। मामा बहुत साइड लेती हैं ना इसकी, बहुत तरस खाती हैं। वैसे तो तरस ही खाना चाहिए, इस तरह के लोगों से मोहब्बत तो नहीं करनी चाहिए, मगर मुझे तो इस पर तरस भी नहीं आता। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए अपनी सिसकती हुई अना को यूं बहला रही थी गोया किसी गरीब का बच्चा महंगे खिलौने के लिए भरे बाजार में मचल गया हो और बहलाना मुश्किल हो रहा हो। वासिफ ने चेंज करने के बाद बहुत एहतमाम से खुद को आईने में देखा। हल्के सुरों में सीटी पर कोई धुन गुनगुना रहा था। बात हार या जीत की नहीं है, बात यह है कि आज हम कितने खुश हैं, कम, ज़्यादा या बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मुझे पता है आज मुश्किल ही से सो सकोगी, और आज मैं लंबी तान कर सोऊंगा। उसने फिल्मी डॉन के अंदाज में बेआवाज़ कहकहा लगाया। बाप की हैसियत की वजह से लोगों को बेहैसियत समझती हो। बाप का नौकर बनाकर साथ लेकर गई थी। नौकर और कज़न का फ़र्क अब क्लियर हो गया होगा। उसने ज़ोरदार अंगड़ाई ली। आई डोंट केयर तुम मेरी क्या शिकायतें लगाती हो और घर में क्या ड्रामाई सीन क्रिएट होना है। इस वक्त मैं बिल्कुल रिलैक्सड हूँ। मेरे अंदर अब कुछ नहीं है। सब कुछ रोड पर फेंक कर आ गया हूँ। वो गिरने के अंदाज में बेड पर लेट गया। जागती रहना, मैं सो रहा हूँ। अचानक उसे ख्याल आया कि लाइट तो ऑफ़ नहीं की। आंखें बंद करने के बावजूद लग रहा था कि वो तेज़ धूप में लेट गया है। खौफ भरे अंदाज में झटके से उठा, आगे बढ़कर तेज़ लाइट ऑफ की। कमरे में तारीकी छा गई। वो बेड की तरफ बढ़ा। 9 बजे तक फरी बाहर ना आई तो सारा ने उसे जगाने का सोचा। सालार साहब तो 8 बजे ऑफिस के लिए निकल गए थे। उन्होंने ऑफिस के ड्राइवर को घर बुलाया था, जो मातहत स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप का फरीज़ा अंजाम देता था। क्योंकि सर्वर का बुखार दवा लेने के बावजूद कम होने का नाम नहीं ले रहा था, सारा ने बहुत आहिस्तगी से दस्तक दी थी। 1 बार, 2 बार, फिर तीसरी बार भी, मगर अंदर से कोई रद्द अमल नहीं आया। अब वो मुतफक्किर हुई और ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ा दिया। कौन है भाई? इतनी जल्दी है तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाओ, फरी ज़ोर से चिल्लाई। क्या हो गया है? नॉक करने पर तो तुम कुछ बोली ही नहीं। तबीयत तो ठीक है? सारा को उसकी ऊंची आवाज़ से हमेशा की तरह बहुत कोफ्त हुई। उसी वक्त बहुत ज़ोर शोर से दरवाज़ा खुला। मैं ठीक हूँ, आप आराम करें, मुझे सोने दें। वो बंद बंद आँखों से बमुश्किल माँ की तरफ देख कर बोली। छुट्टी है या कर रही हो? कर रही हूँ। मुझे अंदाज़ा था, रात बहुत लेट आई थी। तुम्हारे आने से 2 मिनट पहले ही मैं बेडरूम में गई। हारन की आवाज़ सुन ली थी, मगर मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आई। मैं ख़राब मूड में इतनी रात को तुम्हें फेस नहीं करना चाहती थी। सारा ने जिता दिया था कि वो उन्हें बेखबर ना समझे। आपका मूड अच्छा कब होता है? वो वापस पलटते हुए कह रही थी। बर्थडे थी या कोई गाला? इतना लेट होने की कोई वजह तो होगी। रात का गुस्सा अब बाहर आने लगा। ऊपर जाकर पूछें। वो भड़की और पूरे कद से बेड पर औंधी गिर गई। ऊपर? क्या मतलब? सारा के गुस्से की जगह हैरत ने ले ली। रोड पर मुझे तंग कर रहा था, बदले ले रहा था। अब मैं पापा से बोलूँगी उसे घर से निकाल दें। इंसान नहीं है, जानवर है। वो सीधी होकर हिज़यानी अंदाज में अपने बाल नोचते हुए बोली। सारा के तो पाँव तले ज़मीन सरक गई। दिल डूब डूब गया। तुम जानती हो ना किस बाप की औलाद है? कभी का बोला हुआ सालार साहब का जुमला कानों में बाज गश्त की तरह गूंजने लगा। बेइख्तियार सीने पर हाथ रख लिया, जैसे डूबते दिल को संभाल रही हो। तंग कर रहा था? क्या हुआ? सारा का एसाबी निज़ाम यकपयक शिकस्त और रिख्त का शिकार हुआ। चेहरे की शादाबी पर जर्दी गालिब आने लगी। और नहीं तो क्या, वो मैंने एक दिन उसे ड्रॉप करने से मना किया था, उसी का बदला ले रहा था। कह रहा था कि अब रोज़ाना तुम मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करोगी। उसके बाप की नौकर हूँ क्या? वो करवट लेते हुए बड़बड़ाई। ज़बान संभाल कर बात करो फरी, लड़कियों को इस तरह कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। और क्या कहा?
سارا کی ذرا جان میں جان آئی۔ آج کل کی بریکنگ نیوز کی دنیا انسانوں کو اشارے میں اندیشوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ گاڑی نہیں چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھوک لگ رہی ہے۔ ڈرائیوروں کی طرح بھوکا پیاسا بیک سیٹ پر سوتا رہا۔ وہ آف موڈ میں آنکھیں کھول کر سارا کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے رات کی اس پہر بھوک تو لگ رہی ہوگی، تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ لوگ ڈرائیور کے ساتھ بھی جاتے ہیں تو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں۔ سارا کو اب معاملہ سمجھ آنے لگا تو حالت بحال ہونے لگی۔ آپ تو ہمیشہ اسی کی سائڈ لیں گی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ وہ ہماری گروپ گیدرنگ تھی، میں اس ڈفر کو سب کے ساتھ کیسے بٹھا لیتی؟ اس نے یہ کہہ کر دوسرا تکیہ سر پر رکھ کر کان دبا لیے، گویا اعلان تھا کہ اب وہ مزید بات نہیں کرے گی۔ سارا نے چند ثانیہ اس کا حال ملاحظہ کیا، پھر گہری سوچ میں واپس پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے آہستگی سے دروازہ بند کرتی گئی۔ بات بات پر باپ بیٹی اس کی انسلٹ کرتے ہیں۔ بھوکا ہونے کی وجہ سے چڑچڑا ہو رہا ہوگا، کسی کو کچھ نہیں کہتا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ جوان بچہ ہے، آئے دن کی بے عزتی سے اندر غصہ تو دبا ہوا ہوگا۔ کتنا سمجھاتی ہوں جوان بچے کو نہ للکاریں، یہ جذباتی عمر ہوتی ہے۔ سارا غور و خوض کرتی تجزیہ کرتی بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی اور اپنی فطری حقیقت پسندی سے صورتحال کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انف از انف، بس بہت ہو گیا تماشا ممی۔ اگر آپ نے زین کے سامنے رنگ کا ذکر کیا یا اس پر شک کیا تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، زین کو لے کر US چلی جاؤں گی۔ ارشلا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر غصے میں کھڑی ہو گئی۔ اس بے نام و نشان کی خاطر تم ماں سے لڑو گی؟ سمینا بھی ہتے سے اکھڑنے لگی۔ وہ بے نام و نشان نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے وہ ارشلا زوار کا بیٹا ہے۔ میرے گھر میں آنے سے پہلے وہ بے نام و نشان ہوگا، مگر اب نہیں ہے۔ ممی آپ مجھے صبح دوپہر شام ہرٹ کرتی ہیں۔ ارشلا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس کی وجہ سے تم نے اپنا گھر خراب کیا، اب ماں کو بھی ٹھکرا دو، پھر ساری دنیا کو ٹھکرا دینا، بدلے میں یہ تمہیں سونے میں تول دے گا۔ سمینا نے اپنی وضع نہ بدلی اور ڈپٹ کر بولی، سونے چاندی ہیرے جواہرات ڈالر پاؤنڈز یورو، ممی بس کر دیں، جینا سیکھ لیں۔ خزانے جمع ہیں، ہم پھر بھی خالی ہیں، بند کمروں میں اکیلے اکیلے۔ وہ سخت جھنجھلائیں۔ میں آپ کو قسم دیتی ہوں ممی، آپ زین کے سامنے کبھی رنگ کی بات نہیں کریں گی۔ وہ فرشتوں کی طرح معصوم ہے، مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اب مجھے پیار کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے میں نارمل لائف میں واپس آئی ہوں۔ آپ کیا مجھے پاگل خانے میں جمع کرانے کا سوچ رہی ہیں؟ وہ اب آنسوؤں سے رونے لگی تھی۔ سلی تمہاری خاطر تو میں نے کمپرومائز کیا، تمہیں جیتا جاگتا دیکھنے کے لیے آج بھی تمہاری دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہیں لائف پارٹنر کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ سمینا ماں تھی، بیٹی کے آنسوؤں نے دل گداز کر دیا تھا۔ لہجہ خود بخود مامتا کی حرارت سے تپش دینے لگا۔ وقتی طور پر ہیرے کی انگوٹھی پس منظر میں چلی گئی۔ آج کل تو ویسے ہی لیٹ میرجز ہو رہی ہیں، میں نے بہت چھوٹی عمر میں تمہاری شادی کر دی تھی، اس شوق میں کہ فیملی ممبرز بڑھیں گے، گھر میں رونق ہوگی۔ سٹاپ ممی، ارشلا نے ناگواری سے ٹوک دیا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے سیکنڈ میرج کا۔ یہ کہتے ہی وہ ڈائننگ روم سے نکل گئیں۔ تمہیں اچھا سا لائف پارٹنر مل جائے تو شاید میں اپنے ڈائمنڈ رنگ کا دکھ بھی بھول جاؤں گی، انہوں نے عجیب سے انداز میں کہا۔ کیا کمی ہے میری بیٹی میں؟ ذرا سا پہن اوڑھ کر محفل میں کھڑی ہوتی ہے، پھر سب کو ارشلا ہی نظر آتی ہے۔ تم نے میری بیٹی کی قدر نہیں کی، نیند تو تمہیں بھی نہیں آتی ہوگی۔ سمینا نے ایک آہ سرد سینے سے آزاد کی، آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں بہت تھک گئی تھی، اس لیے رنگ ڈریسنگ پر ہی رکھی تھی۔ مجھے تو ڈریس چینج کرنا بھی عذاب لگ رہا تھا، میں اب بھی ویژولائز کر رہی ہوں۔ نائٹ کریم کے جار کے اوپر رکھی تھی۔ اب معاملہ پھر گمشدہ انگوٹھی پر آ کر رک گیا تھا۔ اوپر کیا کرنے جا رہی ہو؟ سارا مالی کو خصوصی ہدایات دینے کے بعد لاؤنج میں داخل ہوئیں تو سامنے زینے پر فری اوپر جاتی دکھائی دی۔ پھپھو کو بتاتی ہوں کہ یہ شخص کتنا ill mannered ہے، اتنی رات میں روڈ پر اکیلی لڑکی کو تنگ کرتا ہے۔ فری نے بغیر رکے تڑک کر جواب دیا۔ واپس آؤ، وہ ابھی ابھی تھکی ہاری گھر آئی ہوگی، دماغ مت کھاؤ اس کا، انہوں نے اسے روکنا چاہا۔ پھر تو وہ ریسٹ کرنے لیٹ جائیں گی، فری نے کہا۔ فری تم کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہو، کچھ صبر کچھ برداشت کرنا سیکھو، سارا نے آواز دبا کر اسے غصے سے گھورا۔ یعنی میں 3rd کلاس لوگوں کی بدتمیزیاں برداشت کرنے کی پریکٹس کروں؟ وہ چیخ کر بولی۔ پہلے اتنا زیادہ دماغ خراب نہیں تھا تمہارا، پتہ نہیں کس کا رنگ چڑھا لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں پریکٹیکل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ تمہارا A لیول مکمل ہونے کے بعد تمہاری شادی کر دوں۔ سارا اندر سے خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، بظاہر بہت مضبوط نظر آ رہی تھی۔ فری ہنوز زینے پر کھڑی بحث کرنے میں لگی ہوئی تھی، آگے ہوئی تھی نہ پیچھے۔ دیکھو بیٹا، بری بات ہے، وہ تھکی ہوئی ہوگی اور تمہاری شکایت کرنے کے بعد بھی وہ کیا کر سکتی ہے؟ اس کے ذمہ سمجھانا ہے نا، سمجھا لے گی، اور میں تمہارے سامنے واصف سے بات کروں گی۔ لہجہ نارمل اور شفیق ہو گیا تو فری کے بھی بل کھلنے لگے۔
بات کریں گی، یعنی آپ اس کو بولیں گی بیٹا آئندہ بدتمیزی نہ کرنا ورنہ گناہ ملے گا، امید ہے تم بڑے ہو کر اچھے بچے بن جاؤ گے، ہے نا؟ فری نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ ماں کو زج کیا۔ بات ضرور ہوگی، میری بیٹی ضدی ہے، کبھی کبھی بدتمیز ہو جاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اکیلا پا کر بدلہ لیا جائے۔ فری نے حیران ہو کر ماں کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں واصف کے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ مطلب آپ کو بھی اچھا نہیں لگا نا ماما؟ فری لاشعوری طور پر زینہ چڑھنے کے بجائے اترنے لگی۔ اس کی نظریں ماں کے چہرے پر تھیں اور وہ مکمل یقین کر لینا چاہتی تھی کہ واقعی ماں پہلی بار واصف کے مقابلے میں اس کو درست قرار دے رہی ہے۔ ماں ہوں تمہاری، دشمن نہیں ہوں۔ اسے واپس اترتا دیکھ کر سارا مزید نرم پڑ گئی۔ لو یو، فری نے قریب آ کر ماں کے رخسار پر بوسہ دیا۔ ماما آپ ایک کام کریں، اس نے انہیں شانوں سے تھام لیا۔ قد میں تو وہ باپ کے مقابلے پر تھی، سارا کی قد و قامت اوسط و نارمل تھی، جبکہ فری دراز قامتی کا مکمل معیار طے کر چکی تھی اور متناسب فگر کی وجہ سے لمبی تڑنگی ہونے کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا، بلکہ جو پہنتی تھی سج جاتا تھا۔ واصف سے جنگ و جدل کے مواقع پر جب دونوں جانی دشمنوں کی طرح آمنے سامنے کھڑے ہوتے تو ٹکر کے شریکے دکھائی دیتے۔ سارا بولنے کے بجائے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ واصف کو کہیں کہ وہ کہیں ہاسٹل چلا جائے، اب میں اسے اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ ماما وہ سامنے نہ بھی ہو تو یوں لگتا ہے۔ فری رات کو ہونے والی اپنی بے عزتی اتنی آسانی سے بھولنے والی نہیں تھی۔ فری اس سال 8 دسمبر کو تم پورے 20 سال کی ہو جاؤ گی، کچھ عقل کی بات کرنا سیکھ لو۔ اسکولنگ لیٹ شروع ہوئی تھی ورنہ پچھلے سال تمہارا اے لیول مکمل ہو چکا ہوتا۔ ہر سوچ ہر خیال ظاہر ہونے کے لیے نہیں آتا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو جی میں آئے بول پڑیں۔ خود سوچو، یہ پاسبل ہے کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا جائے؟ شمسا کے کون سے 2-4 بچے ہیں، ایک ہی تو بیٹا ہے۔ دونوں بہن بھائی ایک نمبر کے کنجوس ہیں ماما، پاپا کی ایک بیٹی، پھپھو کا ایک بیٹا۔ فری اب ماں سے خوش نظر آ رہی تھی، جیسے جج نے بے گناہ گرفتار ملزم کو باعزت بری کرنے کا حکم دے دیا ہو۔ کلیجے میں ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی کہ ماں نے بھی اسے درست قرار دیا تھا جس کی اسے امید نہیں تھی۔ سارا نے آہستگی سے اس کا بازو اپنے شانے سے ہٹایا۔ سیلی، یہ جوک نہیں ہے، اسے منہ پھٹ ہونا کہتے ہیں۔ اپنے پاپا سے ٹرانسلیٹ کروا لینا۔ وہ اب کچن کی طرف بڑھ رہی تھی، لہجے میں شگفتگی تھی۔ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ سارا نے فری کو روک لیا تھا مگر شمسا دونوں کی باتیں سن چکی تھی اور اب دم بخود خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی تھی۔ بھابھی کو بھی واصف سے شکایت ہو گئی، اس کا مطلب ہے کوئی بڑی بات ہے، ورنہ بھابھی تو ہمیشہ واصف کے لیے بولتی ہیں۔ اس لڑکے کو کب احساس ہوگا کہ ماموں نے سائے باندھ دیا ہے تو 4 لوگ ہمیں بھی عزت دیتے ہیں۔ طرح طرح کے اندیشے آسیب کی طرح دل پر منڈلانے لگے۔ فری باز نہیں آئے گی، یقیناً باپ کے سامنے بھی بول پڑے گی اور اس کے بعد جو ہوگا اس سے آگے سوچتے ہوئے ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ بھائی جو کہیں گے وہ تو سہ لیں گی کہ وہ جذبہ تشکر کو اوڑھ پہن چکی تھی۔ بھائی کی زبان انگارے برسانے لگتی تو وہ سوچتی ہیں شکر ہے کہ بھائی ہی کہہ رہا ہے، زمانہ نہیں۔ بھائی نے جو احسان عظیم کیا اس پر وہ آخری سانس تک شکر بجا لاتی رہیں گی۔ شکر ہے بھائی کے احسان نے انہیں محبت و صبر کا خوگر بنا دیا ہے۔ نفرتوں، شکایتوں، بدگمانیوں کے اندھیروں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل چکی ہے۔ وہ ہر حال میں شکر بجا لا کر بے پناہ توانائیاں سمیٹ لیتی تھیں جو انہیں تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ میں تو سہ لوں گی، میرا تو بھائی ہے، تم کتنا برداشت کر سکتے ہو؟ کیا کر بیٹھے ہو کہ آج بھابھی کا بھی موڈ خراب ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے گویا دم بخود کیفیت میں واصف کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تو میری بیٹی کا اے لیول بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ سالار صاحب کے دیرینہ دوست نعیم قریشی چند دن پہلے ہیوسٹن سے پاکستان پہنچے تھے۔ 15 سال پہلے انہوں نے پاکستان میں موجود اپنے تمام اثاثے فروخت کر کے امریکہ میں اپنا بزنس سیٹ کر لیا تھا۔ ایک سپر سٹور سے شروع کیا تھا اور پھر اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ان کے سپر سٹورز کی باقاعدہ چین بن گئی اور اللہ کا فضل 4 طرف سے برسنے لگا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، 2 بڑوں کی شادیاں ہو چکی تھیں جو انہوں نے اپنی پسند سے کی تھیں۔ نعیم قریشی کی بیوی 2 سال قبل ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہو کر داغ مفارقت دے چکی تھی۔ آخری سانس تک ان کو یہی دکھ رہا کہ ان کے بیٹوں نے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کی۔ اب ان کی اولادیں، ان کی امریکی بیویاں اپنے کلچر کے حساب سے پروان چڑھائیں گی۔ گویا نسب میں غیر ملکی ملاوٹ ان کے گہرے دکھ کا باعث بنتی رہی۔ یہ دیکھ کر چھوٹے بیٹے نے ماں سے وعدہ لیا کہ وہ جب بھی شادی کرے گا اپنے ماں باپ کی پسند سے کرے گا۔ اس کے باوجود کہ اس کی دولت کی وجہ سے امریکی لڑکیوں کا وہ آئیڈیل بنتا جا رہا تھا، مگر وہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے پر قائم تھا۔ نعیم قریشی اس مرتبہ پاکستان اس کے لیے لڑکی کی تلاش کرنے آئے تھے۔ ان کے گھر میں اس وقت کوئی خاتون نہیں تھی۔ دونوں بیٹے الگ الگ ریاستوں میں اپنے آشیانے بنا کر بیٹھ گئے تھے اور سپر سٹورز کی چین سنبھال رہے تھے۔
ایک دن انہیں سالار صاحب یاد آئے جن سے برائے نام ہی تعلق رہ گیا تھا۔ نعیم قریشی اپنے پھیلے ہوئے بزنس میں گم ہو گئے تھے اور پاکستان میں سالار صاحب ترقی کے زینے چڑھتے ہوئے اپنا آپ بھول بیٹھے تھے۔ یار واقعی مجھے تو بالکل یاد نہیں تھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں۔ وہ تو کل خاور کے ہاں ڈنر پر تمہارا ذکر ہوا تو پتہ چلا کہ تمہاری تو ایک ہی بیٹی ہے۔ خاور کی بیوی نے بچی کی بہت تعریف کی کہ ماشاءاللہ بچی بہت پیاری ہے۔ خاور نعیم قریشی اور سالار صاحب کے مشترکہ دوست تھے اور اب بھی ان کی اور سالار صاحب کی دوستی میں دم اور گرم جوشی باقی تھی۔ اللہ کا احسان ہے، سالار صاحب نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے بتایا نا، اس سال اس کا اے لیول مکمل ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ گریجویشن پلان کر رہی ہے۔ اس کی شادی کے بارے میں تو ابھی تک ہم نے سوچا بھی نہیں۔ بالآخر شادی تو کرنی ہی ہے نا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ کیمبرج پڑھ رہی ہے، وہ امریکہ میں اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہے۔ نعیم قریشی جیسے بہت کچھ طے کر کے سالار صاحب سے ملنے آئے تھے۔ ابھی تو میں تم سے کسی قسم کی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا، سارا سے بات کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا سوچتی ہے، پھر اس کے بعد وہی فری سے، میرا مطلب ہے فریشہ سے بات کر کے اس کے ویوز لے گی۔ سالار صاحب اتنے شاندار پروپوزل پر اندر سے تو بہت خوش تھے، مگر کوئی فیصلہ کن بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو یار اپنے گھر میں کھانا وانا کھلاؤ، بھابھی اور بچی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، ویڈیو کال پر انصر سے بھی بات چیت کروا دیں گے، نعیم قریشی نے بے تکلفی سے کہا۔ بہت جلدی میں ہو، سالار صاحب ہنس دیے۔ کھانا تو خیر تمہیں بہت اچھا سا کھلائیں گے، مگر تمہیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا، سالار صاحب نے کسی سوچ میں اٹک کر غائب دماغی کی کیفیت میں مزید کہا۔ تم کھانا کھلاؤ، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ نعیم قریشی بہت پر امید نظر آ رہے تھے، پھر جیب سے اپنا سیل فون نکال کر اس پر انگلیاں چلانے لگے۔ یہ دیکھو، یہ ہے میرا بیٹا انصر۔ انہوں نے ایک فوٹو گیلری سے نکال کر سالار صاحب کو دکھائی۔ انہوں نے سیل فون اپنے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا۔ انصر کی کانوکیشن تقریب کی فوٹو تھی جس میں وہ ڈگری وصول کر رہا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا بچہ ہے، ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا تھا۔ اب تمہیں پسند آ گیا تو سمجھو آج سے تمہارا بیٹا ہے۔ نعیم قریشی نے منہ سے نکلے الفاظ پکڑ لیے۔ سالار صاحب نے بے ساختہ کہا لگایا تھا۔ میں نے تو تمہارا بیٹا دیکھ لیا، مگر تم نے ابھی میری بیٹی سے ملاقات نہیں کی۔ میں نے خاور کی بیوی کے کہنے پر اس لیے یقین کر لیا کہ خاور کے بیٹے کی برتھ ڈے پر میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ بڑی اچھی اور شرارتی سی بچی لگی تھی۔ لان میں بھابھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی جیسے باغ میں تتلیاں پکڑتے ہیں، مگر وہ ان کی پکڑ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب دونوں کے مشترکہ کہکہے نے ماحول گرما دیا تھا۔ کمال ہے، تمہیں ابھی تک یاد ہے؟ سالار صاحب نے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو کھینچا اور آنکھیں صاف کرنے لگے۔ بہت عرصے بعد اتنے زبردست کہکہے لگائے تھے کہ آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آئی ایم ویری گریٹفل۔ نہیں، تم نے میری بیٹی سے ملے بغیر اتنی عزت دی، مگر میں سارا سے بات کیے بغیر تمہیں کوئی آس نہیں دلا سکتا، اور پھر فری کی بھی مرضی ضروری ہے۔ ہاں تو پھر آج رات تمہارے ہاں ڈنر ہے نا؟ نعیم قریشی بہت پورا اعتماد تھے، اپنی طرف سے انہوں نے ڈنر بھی شیڈیول کر لیا تھا۔ آج ہی آنا چاہو تو موسٹ ویلکم۔ چند ثانیے کی الجھن کے بعد سالار صاحب نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ تو پھر ملتے ہیں رات کو۔ نعیم قریشی نے رخصت کے لیے پر تولے اور ہاتھ بڑھا دیا۔ سالار صاحب نے ان کا بڑا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ لے کر گرم جوشی سے دبایا، جس سے نعیم قریشی کے اعتماد کو مزید تقویت پہنچی۔ ٹوٹو یار کچھ کرو، کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگ گیا ہے، ایک نوکر بھی نہیں ہے گھر میں۔ ارشیلا بری طرح جھنجھلا رہی تھی۔ سلگتا سگریٹ انگلیوں کے بیچ دبا تھا۔ راکھ جھاڑ کر اپنی انگلیوں سے اپنی پیشانی بھی دبانے لگی۔ تم نے یہ کچھ شیئر کرنے کے لیے میری دوڑیں لگوائی ہیں؟ تھینک گاڈ ابھی میں نے فروزن آئٹم پک نہیں کیے تھے۔ تمہاری اتنی پریشانی والی آواز سن کر میں نے دوڑ لگائی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، فون پر ہی بتا دیتی۔ ٹوٹو نے آگے بڑھ کر ارشیلا کی انگلیوں سے سگریٹ لے کر ایش ٹرے میں مسل دیا۔ چین سموکر بنتی جا رہی ہو، یہ بھی سوسائڈ اٹیمپٹ ہے ڈارلنگ۔ فون پر بتاتی تو تم سیریس نہیں لیتی۔ اب اپنی آنکھوں سے میرا حال دیکھ لو۔ یار کب تک برین بریڈ کھا کر گزارا کروں؟ پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ بازار کے پراٹھے میں نہیں کھاتی، ان ہائیجین ہوتے ہیں۔ ارشیلا نے ایسے تاثرات چہرے پر سجائے گویا مظلومیت کی انتہا ہو گئی ہو۔ یہ جو اسموکنگ کرتی ہو یہ ہائیجینک ہے نا، اور اس پر پراٹھے کھانے کا شوق؟ ٹوٹو نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ کرتے ہوئے جھاڑ پلائی۔ یار زیادہ جی کر کیا کرنا ہے، اب تو نوکروں کا بھی کال پڑ گیا ہے۔ رات فون پر میں نے تمہیں سب ڈیٹیل بتائی تھی نا؟ ارشیلا کی آواز رکت آمیز ہو گئی۔ او بھائی مل جائیں گے نوکر بھی، نوکروں کی کیا کمی ہے؟ ہوم امپلائیز کے آفس فون کرو۔ ٹوٹو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روٹین کے کام کا ارشیلا نے مسئلہ کیوں بنا لیا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، ممی اتنا سخت انٹرویو کریں گی کہ آنے والے ڈر کر بھاگ جائیں گے، پتہ نہیں کتنے دنوں میں یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو پھر انڈونیشیا سے مین پاور ہائر کر لو، ان کے پاسپورٹ آنٹی کے پاس رہیں گے اور ان کی تسلی رہے گی۔ ٹوٹو نے جھنجھلا کر بڑا صائب مشورہ دیا۔ اور وہ ہمارے انتظار میں ایئرپورٹ پر ہی بیٹھے ہیں نا، جانے یہ تو اور لمبا پروسیس ہے۔ ارشیلا نے ٹوٹو کے مشورے کو ہوا میں سگریٹ کا دھواں سمجھ کر اڑا دیا۔
फिर मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? टूटू ने जिद होकर सवाल किया। कुछ दिन के लिए तुम अपने 2 नौकर हमें दे दो, मम्मी रिलैक्स करेंगी कि टूटू के सर्वेंट से कोई बात नहीं। अर्शिला ने नौकर यूं मांगे जैसे अगले वक्तों में अपना चूल्हा जलाने के लिए पड़ोस से आग मांगी जाती थी। कोई बात नहीं, टूटू ने अर्शिला की नकल उतारी। मैं क्या करूँगी? मैं वर्किंग वूमेन हूँ, NGO हेड करती हूँ, मेरा घर कौन देखेगा? उफ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी सेल्फिश हो सकती हो। अर्शिला का लहजा सदमे से शिकस्ता हो चला था। सेल्फिश इस वक्त तुम हो रही हो, समझ ही नहीं रही हो कि तुमसे ज़्यादा मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मगर खैर, मैं कलसूम को 2 दिन के लिए भेज दूँगी, वो ऑलराउंडर है, बहुत से काम कर सकती है। बस आंटी को उससे दूर रखना, वरना वो रात को ही वापस आ जाएगी। बहुत अफलातून है, ज़्यादा रोक टोक करो तो माइंड करती है। आंटी को बता देना, ईरान के शाही महल में नौकरों की हेड थी, बादशाह भाग गया तो मैंने रख लिया था। अपनी बात के इख्तिताम पर अब टूटू ने अपनी बात का खुद ही मज़ा लिया और ज़ोरदार कहकहा लगाया। तंग कर रही थी मुझे, अर्शिला ने प्यार से दोस्त को घूरा। ये बात बिल्कुल शुरू में भी कर सकती थी। मैं देखना चाह रही थी एमरजेंसी में तुम्हारा ब्रेन कितना एक्टिव होता है या फिर सिगरेट माचिस ही ढूंढता रहता है। अर्शिला ने फिर मुस्कुराकर टूटू को देखा। अब वो कदरे पुरसकून नज़र आ रही थी। चलो मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफ़ी पिलाती हूँ, वो तो कॉफ़ी मिक्सर में बन जाती है। अर्शिला ने बतौर शुक्रिया दोस्त की खातिर तवाज़ा को कसद किया। टूटू ने अंगूठे से बहुत अच्छे का इशारा दिया था। फरी बेटा, तुम अपने पापा से कोई बात नहीं करोगी, मैं शमसा की वजह से इतनी एहतियात कर रही हूँ। मामा, वो सिर्फ पापा से ही कंट्रोल होता है, आप और पुप्पो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक क्लास तो बहुत ज़रूरी है, वरना वो और शेर बनकर दिखाएगा। फरी ने 2 टोक अंदाज में माँ की चंद मिनटों की मेहनत कचरेदान में फेंक दी। माँ से 10 बातें मनवाती हो, माँ की भी एक मान लो। तुम्हारे पापा वासिफ को कम, तुम्हारी पुप्पो को ज़्यादा सुनाएंगे, सारा जिच होकर कह रही थी। मुझे डर लगता है। अब वो खुद कलामी के अंदाज में गोया हुई। फरी को हैरत का ज़ोरदार झटका लगा। आपको क्यों और किस बात से डर लगता है? वो होंकों की तरह माँ की शक्ल देख रही थी। मुझे भी तो अल्लाह ने बेटी दी है, जिसके नेक नसीब के लिए मैं दिन रात दुआएं मांगती हूँ, जैसे कि सब माएँ मांगती हैं। वो बड़ी दिलसोजी से गोया हुई। आप मेरी फ़िक्र ना किया करें मामा, मुझे कुछ नहीं होना। सारा ने बेइख्तियार उसके मुँह पर हाथ रख दिया था। मत किया करो इतनी बड़बड़, बेसोचे समझे मत बोला करो, बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। मैं क्यों बोलूँ सोच समझ कर, और कौन सा गलत कह रही हूँ? ये तो हाइपोक्रेसी हो गई। मेरा मतलब मुनाफ़कत है। जो दिल में आए वही बोलना चाहिए, यही प्योरिटी है, लाइफ का एसेंस है माँ। उसके अंदाज में इतनी सादगी, बेसाख्तगी और मासूमियत थी कि सारा से रहा ना गया। आखिर माँ थी। दोनों हाथों में उसका चेहरा लेकर पेशानी पर बोसा दिया। रोकती टोकती डांटती डपटती माँ ने बहुत दिनों बाद उसका माथा चूमा था। फरी बर्फ़ की तरह पिघल गई। ओके मामा, इस बार मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आइंदा अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं आपसे शेयर ही नहीं करूँगी, डायरेक्ट पापा से बात करूँगी। फरी ने अपनी अना का भरम भी रखना था, इसलिए आइंदा का प्लान भी बता दिया। ओके, मुझे उम्मीद है ये कुछ भी कभी रिपीट नहीं होगा, हम उसे मौका ही नहीं देंगे। बस मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था, गलती हो गई मुझसे, वो भी इसलिए कि याद ही नहीं रहा था कि सरवर बुखार में फुनक रहा है। ये कहकर उन्होंने फरी का रुखसार नरमी से छुआ। प्रॉमिस पापा से शिकायत नहीं लगाओगी, अपनी फुप्पो की खातिर जिनसे तुम बहुत प्यार करती हो। बस ना मामा, कह तो दिया। अब फरी ने हाथ जोड़ दिए थे। थैंक यू फरी, तुमने आज मामा को खुश कर दिया, और थैंक गॉड आप भी मुझसे खुश हुई। फरी ने बड़े स्टाइल से दोनों हाथ फैलाकर छत की तरफ देखा। वासिफ खुद पर रहम नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मुझ पर रहम करो। वासिफ शावर लेने के बाद टॉवल से सर रगड़ता बाहर आया तो शमसा ने मटर फली के छिलके शापर में भरते हुए बड़ी बेबसी के अंदाज में कहा था। उसने चौंक कर माँ का चेहरा देखा। ये रहम की अपीलें क्यों शुरू हो गईं? क्या चंगेज़ खानी दिखाई है मैंने? वो बुरा मानकर कह रहा था। कल रात फरी को ड्रॉप करने गए थे। शमसा ने बगौर वासिफ की तरफ देखा, जैसे उसके चेहरे पर कोई तहरीर नक्श हो जो वो पढ़ने की कोशिश कर रही हो। उसने हुंकारा भरा। तो शिकायत दफ्तर पहुंचा दी गई, वासिफ ने कहा। माँ, मैंने भूखा प्यासा रहकर 3 घंटे बड़े सब्र से गुजारे हैं, उस पर भी मोहतरमा को शिकायतें हैं, तो आइंदा अपने बाप का नौकर समझकर मुझे इस्तेमाल ना करे। मुझे नहीं सुनना कि उसने आपसे क्या कुछ कहा है। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरी तो कल से अब तक उससे मुलाकात ही नहीं हुई। शमसा ने तेज़ी से वासिफ की बात काटकर खफा खफा लहजे में कहा। अब चौंकने की बारी वासिफ की थी। उसने उलझन भरी नज़रों से माँ की तरफ देखा, मगर सवाल करने के बजाय उनके मज़ीद कुछ कहने का इंतज़ार करने लगा। भाभी से शिकायत कर रही थी, मैंने सुन लिया। वो असल में ऊपर आ रही थी, मगर भाभी ने उसे रोक दिया था। ओह, चंद सानिया के लिए वासिफ मुतफक्किर नज़र आया। वो बोल रही थी तो मामी ने भी तो कुछ कहा होगा ना। वासिफ ने अब माँ का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वो तुमसे बात करेंगी, मेरा ख्याल है तुमने उन्हें भी नाराज़ कर दिया है, वरना वो हमेशा तुम्हारी साइड लेती हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल करती हैं। अब नहीं करेंगी, वासिफ ने माँ की बात काटती थी। अल्लाह जाने वो तुमसे बात करेंगी तो ही पता चलेगा उनके दिल में क्या है। मैं तो अब उन्हें फेस नहीं कर सकती।
نہ کریں، زیادہ لاڈ پیار دکھانے کی ضرورت بھی نہیں، میں رشتوں کے بیچ اکیلا ہوں مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ماں آپ ریلیکس کریں، فیس نہ کریں، میں فیس کر لوں گا، وہ مسلسل بول رہا تھا۔ زندگی میں جب بھی جیتا تو خوب سیلیبریٹ کروں گا، اور وہ رک کر مسکرایا۔ ہار گیا تو کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ ہارنے کے لیے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ شان بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا۔ شمسا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ ہے، ماں بھی ہے، اکیلے تو نہیں ہو۔ ہاں، اور دنیا اور زمانے سے ڈرانے والی ماں، وہ تمسخرانہ مسکرایا۔ ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے اور زمانے کو بھگتنا ہے، شمسا نے ایک سرد آہ بھری۔ بھگت تو رہے ہیں اور بھگت لیں گے۔ اس پر ماں کے کسی لفظ کا اثر ظاہر نہ ہوا، وہ ٹاول پھیلانے کے ارادے سے گیلری کی طرف بڑھا۔ شمسا نے بے بسی سے اس کی پشت کی طرف دیکھا تھا۔ ایک تو تم اسی طرح گرتی پڑتی آیا کرو، ہر وقت جلدی میں ہوتی ہو۔ سارا اپنی چھوٹی بہن مریم کو پیار بھری جھاڑ پلا رہی تھی۔ بچوں میں واقعی جلدی میں ہوں، سیلون میں اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، بس آپ مجھے بتا دیں۔ گلو بھابھی کو کیا بولوں، وہ تو سنڈے کو آپ سے ملنے آنا چاہتی ہیں، فون کر کے میرے کان کھا لیے ہیں۔ مریم نے فروٹ باسکٹ سے ایک کیلا لے کر چھیلنا شروع کیا۔ یہ کیا بات ہوئی، کل تم نے مجھے فون کیا، آج خود پہنچ گئی، تمہیں خود ہی سوچنا چاہیے۔ ابھی فری کی پڑھائی چل رہی ہے، ابھی تو ہم نے اس کی شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں، اسے آگے پڑھانا ہے بھائی، تم خود ہی انہیں منع کر دیتی، اتنی عقل تو تمہیں بھی ہونی چاہیے۔ بچوں، لڑکا ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا ہے، ہر سال نئے ماڈل کی کار ملتی ہے، سارے بڑے بڑے ایئرپورٹس بھگتا چکا ہے اتنی سی عمر میں۔ مریم نے 3 بائٹس میں کیلے کا کام تمام کر دیا تھا۔ ماما، آپ نے آنی کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے کسی جاب والے بندے سے شادی نہیں کرنی؟ فری نے اپنے کمرے کے ادکھلے دروازے سے ماں اور خالہ کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ تو خالہ کی آواز سن کر فوراً ہی باہر آنا چاہ رہی تھی، مگر جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ خالہ تو کسی مشن پر تشریف فرما ہے اور موضوع خاص بھی اس کی ذات سے متعلق ہے، تو اس نے خود کو روک لیا تھا تاکہ پوری بات سن اور سمجھ سکے۔ ہیں؟ مریم نے آنکھیں پھیلا کر فری کی طرف دیکھا تھا۔ بے وقوف، لاکھوں میں سیلری لے رہا ہے، میری سسرال کی سب سے بیسٹ فیملی ہے، نہیں چاہیے کوئی سیلریڈ، ساری زندگی ماما کی طرح بجٹ بناتی رہوں گی۔ مریم ہونک ہو کر فری کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تو کیا خشوگی کے بیٹے سے شادی کرو گی؟ وہ جھنجلا پڑی۔ وہ تو کب کا مر گیا ڈیانا کے ساتھ، فری نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ اس کی آل اولاد تو ہوگی نا۔ مریم کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اپنی دانست میں تو وہ بھانجی کے لیے عرش کا شہزادہ لے کر آئی تھی۔ وہ میں پتہ کر کے آپ کو اور ماما کو بتا دوں گی۔ فری خالہ کی حالت سے ہز اٹھانے لگی۔ خوش قسمت لڑکیوں کے لیے آتے ہیں ایسے پروپوزل، چھوٹی فیملی، اتنا ہینڈسم لڑکا۔ مجھے ہینڈسم پلس بزنس مین سے شادی کرنی ہے، ورنہ نہیں۔ فری نے 2 ٹوک بات کر کے قصہ تمام کر دیا۔ دونوں بہنوں نے کمال بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پھر تو کوئی عمر والا ہی ملے گا، لڑکے وڑکے اس عمر میں اسٹیبلش نہیں ہوتے۔ خیر ہے، فری نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ بچوں، اس کی تو ابھی کوئی عمر بھی نہیں ہے، اور اس کے خیالات، مریم حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں بھی عمر کا مارجن دیتی ہوں، کچھ وقت گزرے گا تو بہت سی باتوں کی سمجھ آ جائے گی، اسی لیے مجھے اس کی شادی کی بالکل بھی جلدی نہیں ہے۔ سارا نے بڑے ٹھہراؤ اور وقار سے صورتحال کو کنٹرول کیا۔ بچوں، اتنا اچھا پروپوزل! مریم کا سارا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ خالہ، کسی پروجیکٹ پر کام کرنے سے پہلے ریکی تو کر لیتے ہیں۔ فری نے مریم کی اتری شکل دیکھی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یہ واقعی ابھی شادی کے لائق نہیں ہے، قسمت سے ہو بھی گئی تو ہماری انسلٹ ہی کرائے گی۔ جو بات میری ماما کو سمجھ آ گئی ہے، آنی آپ بھی سمجھ لیں۔ وہ مریم خالہ کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور انہیں اپنے بازوں کے حصار میں قید کر لیا۔ مریم کا موڈ بہت خراب ہو رہا تھا۔ دور ہٹو بے وقوف لڑکی! مریم نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی اور مریم کے رخسار پر بوسہ دیا۔ میری پیاری آنی، کسی بزنس ٹائکون کا پروپوزل ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ تھوڑی سی شرم کرو، مریم نے خفگی سے کہا۔ سارا اٹھ کر کچن کی طرف چل پڑی تھی۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے آنی، مگر دل کی بات بتانا بھی تو بہت ضروری ہے، وہ کھلکھلائی۔ سارا کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لیں، لیکن مریم بہت سنجیدگی اور تشویش سے بھانجی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں گہری سوچ کا عکس تھا۔ آئیڈیالزم بس ایک اپنے آپ باندھی ہوئی ضد کے سوا اور کچھ نہیں۔ نتیجہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا فری۔ زندگی جتنی آسان ہوتی ہے، خوشیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ میں آپ کی نیفیو کو پسند کر لوں تاکہ آپ کی اپنے ان لاز میں واہ واہ ہو، فری نے اکتا کر خالہ کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ دیوار سے سر پھوڑ رہی ہو مومو، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اسے کسی کی عقل کی بات سمجھ میں آ جائے۔ سارا نے جوسر میں اسٹرابری اور دودھ ڈالتے ہوئے مریم کو کسی نئے لیکچر سے باز رکھنے کی مخلصانہ کوشش کی۔ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے۔ مریم نے پھر سنجیدگی سے فری کی طرف دیکھا، جو اب فروٹ باسکٹ سے سرخ سیب اٹھا کر لٹو کی طرح گھما رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو مجھے آواز ہی نہیں آ رہی۔ 2 سال پہلے کالج کے سالانہ فنکشن میں اسٹوڈنٹس نے ایک سٹیج ڈرامہ مہر النساء کیا تھا، جس میں 3 مہر النساء نامی لڑکیوں کے کردار تھے۔
ایک مہر النساء تو وہ تھی جو تاریخ میں دوسرا کبوتر اڑانے کی وجہ سے یاد رکھی جاتی ہے۔ ایک مہر النساء غلام زادی تھی۔ تیسری مہر النساء ایک بوڑھی ضعیف عورت تھی جو جنگ میں لاپتہ ہو جانے والے اپنے فوجی بیٹے کو گزشتہ 30 سال سے ڈھونڈ رہی تھی۔ زین نے غلام زادی مہر النساء کا کردار اپنے لیے پسند کیا تھا اور بہت اچھا پرفارم کیا تھا۔ داد بھی ملی تھی اور انعام بھی۔ وہ کردار اس نے گویا اوڑھ پہن لیا تھا۔ کاسٹیوم اور لوازمات اس کے اپنے تھے جو اب بھی اس کی وارڈروب میں محفوظ تھے۔ اکثر جب اسے طویل تنہائی میسر آتی تو وہ مہر النساء غلام زادی کا بحروب بھر کر آئینے کے سامنے پرفارم کرتا اور بہت لطف اندوز ہوتا تھا، اور یہ عمل اسے اتنا سیراب کرتا تھا گویا میلوں پیدل چلنے والے کو صحرا میں پانی میسر آ گیا ہو۔ اس دوران وہ پرانا گیت پلے کرنا نہیں بھولتا تھا جو اس کو جذبات کو ایندھن مہیا کرتا تھا۔ آئے گا آنے والا لتا منگیشکر کے یادگار کلاسکس میں سے ایک تھا۔ ڈرامے میں مہر النساء کے اس کردار کے ساتھ یہ گیت لازم و ملزوم تھا۔ ڈائیلاگز کے دوران بھی ہلکی آواز میں پلے ہوتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ مہر النساء کے کاسٹیوم میں نظر آ رہا تھا۔ بہت شوق سے جیولری پہن رہا تھا۔ دونوں کلائیوں میں سترنگی شیشے کی چوڑیاں دمک رہی تھیں۔ آتشی گلابی اور جامنی کلر کی پشواز جو زردوزی کے کام سے بوچھل تھی، جب وہ لہرا کر گھومتا تھا تو گھیر پھیل جاتا تھا جس پر وہ لطف اندوز ہو کر ڈانس کا سٹیپ لیتا اور تالی بجاتا۔ جیولری پہن کر اس نے بڑا سا دوپٹہ بائیں کاندھے پر اٹکایا اور آئینے میں ناقدانہ انداز میں اپنا جائزہ لیا۔ ماحول میں پرسوز گیت گونج رہا تھا۔ میں زین نہیں ہوں، میں مہر النساء ہوں۔ زین کبھی اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ خاموش ہے زمانہ، چپ چاپ ہیں ستارے۔ لتا کی مدھر آواز کا تاثر ماحول کو خوابیدہ بنا رہا تھا۔ دھڑ دھڑ، اچانک بند دروازے پر زوردار تھاپ پڑی۔ زین بری طرح ہل کر رہ گیا کیونکہ اسے اچانک کسی اجنبی سیارے سے کرۂ ارض پر واپس آنا پڑا تھا۔ اس کے لہجے میں بدمزگی کا تاثر تھا۔ زین جلدی سے باہر آؤ، ممی کو دیکھو، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے، ارشلا نے چلا کر کہا تھا۔ ریلیکس موم، مجھے 5 منٹس دیں۔ اس نے غصے اور بیزاری سے اپنا دوپٹہ اتار کر دیوار پر دے مارا۔ نو بس جلدی کرو زین، دروازہ کھولو زین پلیز۔ ارشلا کے انداز میں اتنا واویلا تھا کہ زین کے کمزور اعصاب تاب نہ لا سکے اور اس نے بے سوچے سمجھے کھٹاک سے دروازہ کھول دیا۔ ارشلا وائٹ نیٹ کے ڈریسنگ گاؤن میں بدحواس سی کھڑی دروازہ کھلنے کی منتظر تھی، مگر زین پر نظر پڑتے ہی بھول گئیں کہ چند لمحات پہلے ان کا کیا مسئلہ تھا۔ حیران پریشان ہکا بکا اسے گھور رہی تھی جو اپنی مصنوعی لامبی پلکوں کو جھپک جھپک کر انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ بول نہیں پا رہی تھیں، بس انگلی سے اشارہ کر رہی تھیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں انہیں بہت کچھ یاد آیا تھا، خاص طور پر اپنا آخری کنسلٹیشن جو ایک ماہر اور نامی گرامی چائلڈ اسپیشلسٹ کے ساتھ تھا۔ ایک سٹیج پلے کی ریہرسل کر رہا تھا۔ بس 5 منٹ دیں، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ ارشلا کی جان میں جان آ گئی تھی اور ساتھ ہی یاد آ گیا کہ وہ کیوں گرتی پڑتی آئی تھی۔ اوہ ممی، وہ مڑ کر بھاگی۔ ہری اپ زین، 70+ میں ہوں گی نانو۔ موم نے ابھی تک اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کیا۔ زین کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آنکھوں میں شفافیت کی وہ لہر تھی کہ 20 سال کا لڑکا 80 سال کا بوڑھا نظر آنے لگا۔ وہ ضعیف العمر بوڑھا جس کے پپوٹے لٹک کر آنکھوں پر آ گرتے ہیں۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا۔ اسے لباس تبدیل کرنے کی بالکل بھی جلدی نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر پرسکون تھا۔ واصف کوشش تو کافی دنوں سے کر رہا تھا، مگر ہوم ٹیوشنز کا جو محنتانہ وہ چاہتا تھا وہ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کر کے ایک ہی گھر کے 2 اسٹوڈنٹس مل گئے جنہیں اکاؤنٹ اور بزنس پڑھانا تھا۔ 30,000 اس نے ڈیمانڈ کی تھی جو منظور تو ہو گئی تھی، مگر ہیڈ آف دی فیملی اتوار کو اس کا تفصیلی انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے۔ پوش ایریا کے رہائشی تھے، خود سرجن ڈاکٹر تھے، اسی وجہ سے واصف نے اپنے ظاہری حلیے پر بھی خصوصی توجہ فرمائی تھی۔ پیازی رنگ کی پوری آستینوں کی اوپن شرٹ، بلیک ڈریس پینٹ، ہم رنگ چمچماتے شوز، جل سے سیٹ کیے ہوئے بال، پرفیوم، باڈی سپرے۔ شمسا کو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا جو واشنگ مشین لگا کر کپڑوں کی دھلائی میں مصروف تھی۔ وہ آئینے میں اپنا حتمی جائزہ لے کر کمرے سے نکل کر زینے کی طرف بڑھا۔ واصف، سالار صاحب نیچے لاؤنج میں کھڑے اسے ہی آواز دے رہے تھے۔ آیا ماموں۔ آواز کی کوفت پر تو کنٹرول کر لیا تھا، مگر چہرے سے تاثرات چھپانے کے لیے محنت نہیں کی کہ آس پاس کوئی بھی اسے دیکھنے والا نہ تھا۔ البتہ وارڈروب میں کپڑے ہینگر کرتی شمسا نے ہارے ہوئے انداز میں گہری سانس لی تھی۔ وہ 2 گھنٹے سے اس کا جوش و خروش اور تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ خلاف طبع وہ انہیں اپنا پروگرام بھی بتا چکا تھا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں زینہ اتر گیا تھا۔ سالار صاحب عین سامنے ہی اس کی راہ دیکھتے نظر آ گئے، ہاتھ میں اپنا قیمتی والٹ لیے غالباً کیش کا جائزہ لے رہے تھے۔ جی ماموں، اس نے وال کلاک پر نظر دوڑاتے ہوئے انہیں متوجہ کیا۔ سالار صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اوہو، بڑی تیاریاں ہیں بھائی، آج تو انسان کے بچے لگ رہے ہو۔ خیر تم لڑکوں کے بے تکے پروگرام تو چلتے رہتے ہیں، آج تم نے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے۔
واصف الفاظ انسان کے بچے کی باز گشت کے زیر اثر تھا۔ اس نے خود کچھ کہنے کے بجائے ماموں کے بولنے کا انتظار کیا اور ضروری کام سے متعلق اندازوں میں کھیلنے لگا۔ میرے سینئر قیوم صاحب کی بیگم بہت سیریس بیمار ہیں، صدقے کے 2 بکرے خرید کر ان کے گھر پہنچانے ہیں۔ جی بکرے؟ ایک پہاڑ تھا جو بہت بلندی سے اس کے سر پر گرا تھا۔ بکرے، غلطی سے بکریاں مت لے آنا، صدقے میں ہمیشہ بکرا دیا جاتا ہے۔ جی اسی لیے بکرے کی ماں زیادہ دیر خیر نہیں مناتی، مجھے بھی آپ بکرا ہی سمجھیے، اس نے کھولتے لہو کے ساتھ بظاہر دانت نکال کر جواب دیا۔ ایک تو تمہیں فضول باتیں کرنے کی بہت عادت ہے۔ سالار صاحب نے 5000 مالیت کے کئی نوٹ والٹ سے نکالے اور گنتی کی، پھر اپنی شرٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چند اور نوٹ نکالے۔ صدقے کے بکرے 20-20 ہزار کے مل جاتے ہیں، مگر میں احتیاطاً 60,000 دے رہا ہوں۔ 1 منٹ ماموں، میری بھی سن لیں، اس نے ایک بے قرار نگاہ وال کلاک کی طرف دوڑائی۔ جلدی بولو، وقت بہت کم ہے، قیوم صاحب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ماموں یہ کام تو سرور اور نعیم بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے پیشتر وہ اپنی بات مکمل کرتا سالار صاحب برسنے لگے۔ مجھے عقلیں دینے کی ضرورت نہیں، 10 نوکر ان کے اپنے گھر میں بھی ہیں۔ بڑے سودوں کے کام نوکروں کے سپرد نہیں کیے جاتے۔ گروسری میں تو سالے ڈنڈی مار جاتے ہیں، ایک بکرے پر 5-5 ہزار کا چونا لگا سکتے ہیں۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ میں ایماندار بندہ ہوں؟ وہ اندر سے پھٹ پڑنے کو تیار تھا، مگر ماں کی نم آنکھیں اسے ہمیشہ کی طرح قابو کر رہی تھیں۔ میاں دیر ہو رہی ہے، کام کرو جا کر، بعد میں مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لینا۔ واصف بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ گراؤنڈ فلور کے لاؤنج سے اٹھنے والی ہر آواز زینہ پھلانگ کر اوپر جاتی تھی۔ اب تو معاملہ بہت سنجیدہ تھا۔ بیٹے کو بھائی نے آواز لگا کر طلب کیا تھا، کان کھڑے ہونا ایک لازمی امر تھا۔ وہ ضبط نہ کر سکی، جہاں تھی وہیں سے بول پڑی۔ واصف نے گہری سانس لی اور سالار صاحب کے ہاتھ سے رقم لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گن لو، سالار صاحب نے رقم تھماتے ہوئے تاکید کی۔ آپ نے گن لیے کافی ہیں، ٹوٹ پٹ کر مت آ جانا جلد بازی میں، ٹھیک سے دام ٹھہرانا، انہوں نے مزید تاکید کی۔ پیسے سنبھالو، ایسی جگہوں پر جیب قدرے اوور ٹائم کرتے ہیں۔ واصف نے گہری سانس لی، کچھ کہنے کو زبان میں کھجلی ہوئی مگر اس نے جانے دیا۔ اتنا اچھا سا تیار ہو کر تو وہ شاید کبھی یونیورسٹی بھی نہیں گیا تھا، جتنی اچھی تیاری کے ساتھ صدقے کے بکرے خریدنے جا رہا تھا۔ شمسا کا جو حال تھا وہ اپنی جگہ تھا، مگر بیڈ روم میں ڈرائر سے بال سکھاتی سارا بھی دل گرفتہ تھی۔ اتنا کچھ ہو چکا، اتنا کچھ روز ہوتا ہے۔ جوان بچہ ہے، موقع ملتے ہی زہر نکالا ہوگا۔ فری کی لگائی ہوئی شکایتیں لمحوں میں بے اثر ہونے لگیں، الٹا واصف پر ترس آ رہا تھا۔ مام، اب کچھ دن آپ نانوں کو اسپتال میں ہی رہنے دیں، ان کا اچھا سا پراپر چیک اپ کرائیں تاکہ جلدی جلدی ہسپتال نہ آنا پڑے۔ 70+ میں تو بندہ ویسے ہی بونس پر چلتا ہے۔ ایمرجنسی کے باہر زین بڑے بیزار کن انداز میں ارشلا کو مفت مشوروں سے نواز رہا تھا۔ ارشلا نے حیرت و صدمے کی ملی جلی کیفیت میں اس کی طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری ماں ہے، انسان چاہتا ہے اس کی ماں ہمیشہ زندہ رہے۔ وہ رنگ انہیں بہت عزیز تھی، ہر پارٹی میں وہ پہنا کرتی تھیں۔ وہ شوق میں ہیں۔ ارشلا کی آواز میں نمی اتر آئی۔ او خدا، ایک رنگ کے لیے کون اپنی جان دیتا ہے؟ نانوں کے پاس اتنے اسیٹس ہیں کہ ان میں سے ایک بھی سیل کر دیں تو 10 ڈائمنڈ رنگ لے سکتی ہیں۔ ایک رنگ کتنے لوگوں کو سفر کرا رہی ہے؟ سرونٹس لاک اپ میں ہیں، آپ کے اور میرے سب کام سٹاپ ہو گئے۔ جب سے اسپتال آئی ہیں آپ کا ویزا کارڈ مسلسل سوائپ ہو رہا ہے۔ ایک رنگ کی وجہ سے پرائیویٹ اسپتال کو سرو کیا جا رہا ہے۔ اف، زین کا آج سارا شیڈول تباہ ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچھا میری ایک بات مانو گے؟ ارشلا کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ زین نے گردن موڑ کر ماں کی طرف دیکھا۔ دونوں مسلسل چلتے جا رہے تھے۔ ابھی اسی وقت فوراً یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت ہوگی تو میں ٹوٹو کو بلا لوں گی۔ ارشلا کیونکہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اس سے زیادہ لفاظیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ زین وہی کچھ کہہ رہا تھا جو ان کے اپنے دل میں تھا۔ کم آن مام، آپ سٹریس لے رہی ہیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آئی لو یو مام۔ اس نے بہت محبت سے ارشلا کو شانوں سے تھام لیا۔ اب دونوں خاموش تھے اور آہستہ قدموں سے لان کی طرف جا رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے باہر ہی انتظار کے لیے کہا تھا۔ بکرے بہت اچھے مل گئے تھے، لوڈر والا بھی سائے کی طرح ساتھ تھا کہ کہیں کلائنٹ کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ دور کی سواری تھی، اچھی خاصی بچت ہو رہی تھی، اس کے باوجود جتا رہا تھا کہ صاحب اتنے پیسوں میں اتنی دور کون جاتا ہے، 40 منٹ کا رستہ ہے۔ ویوپاری بھی مال گننے کے لیے بےتابی سے مونچھوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کی نظریں واصف کے ہاتھوں کی حرکت اور جیبوں کا طواف کر رہی تھیں۔ واصف نے رقم نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی۔ اس نے بدحواس ہو کر اپنی تمام جیبوں میں باری باری ہاتھ ڈالے تھے، اس کا تو اپنا والٹ بھی غائب تھا۔